السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی پچھلی کہانی سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ ڈرتے ہیں تو بہتر ہے کہ اس کہانی کو رات کے وقت نہ سنیں، کیونکہ اس کہانی کو سننے کے بعد آپ پر ایسا خوف طاری ہونے والا ہے جس کے اثار سے آپ آسانی سے نہیں نکل سکتے۔ کہانی سننے سے پہلے اپنے اوپر آیت الکرسی پڑھ کر دم کر لیجئے تاکہ آپ تمام بلاؤں سے محفوظ رہ سکیں اور آپ کو اچھی نیند آئے، ورنہ اس کہانی کو سننے کے بعد نیند آنا مشکل ہو جائے گی خوف کی وجہ سے۔ تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ یہ کہانی ہمیں سکھر سے ذیشان نے بھیجی ہے اور یہ کہانی ذیشان کی زبانی ہی سنتے ہیں۔ عثمان بھائی، میرا نام ذیشان ہے۔ کچھ دن پہلے میری نظر سے آپ کی ایک ویڈیو گزری جس میں آپ ایک ٹرک ڈرائیور کا واقعہ سنا رہے تھے، جو کہ بہت ہی خوفناک واقعہ تھا۔ آپ یقین نہیں کریں گے، بالکل ایسا ہی ایک واقعہ میرے اور میرے دوستوں کے ساتھ پیش آیا۔ آج بھی میں اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو میری روح کانپ جاتی ہے۔ آپ کی ویڈیو دیکھنے کے بعد میں نے سوچا کہ میں اپنا واقعہ آپ کے چینل کے توسل سے سننے والوں تک پہنچاؤں گا، اور آپ سے گزارش ہے پلیز اس واقعے کو اپنے چینل پر ضرور اپلوڈ کیجیے گا۔ یہ میری اور میرے دوستوں کی زندگی کا ناقابل فراموش واقعہ ہے جسے اتنے سالوں بعد بھی ہم نہیں بھول پائے۔ یہ آج سے 6 سال پہلے کی بات ہے، جب میں اور میرے 3 دوست یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ میرے باقی دوستوں کے نام فراز، عمر اور سعد ہے۔ ویکیشنز میں ہم چاروں نے پلان بنایا کہ کہیں گھومنے کے لیے چلتے ہیں۔ ہم نے سوچا کہ سرسبز علاقے تو ہم نے بہت گھوم لیے، اب کسی الگ جگہ پر جایا جائے، اور اس مقصد کے لیے ہم نے بلوچستان کا انتخاب کیا۔ بلوچستان میں سبی سے بھی آگے ایک چھوٹا سا شہر ہے جہاں پر میری والدہ کے رشتہ دار رہتے تھے۔ میں کبھی ان سے ملا نہیں، لیکن سوچا کہ وہاں کا چکر لگا لیا جائے۔ اس لیے ہم سب نے پلان بنایا کہ اس بہانے سے رشتہ داروں سے بھی مل لیں گے اور ٹور بھی ہو جائے گا۔ ہم چاروں دوست وہاں پر جانے کے لیے بے حد پرجوش تھے۔ یہ ہمارے لیے ایک نیا تجربہ تھا اور ہم ہر حال میں اس تجربے کو کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ہم چاروں ہی ایڈونچر کے بڑے شوقین تھے۔ بلوچستان میں یہ ہمارا پہلا ٹور تھا اور ہم بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے۔ شام 5 بجے ہم بس میں سوار ہو گئے اور بہت ہی انجوائے کر رہے تھے۔ سفر 8 گھنٹے کا تھا اور ابھی ہمیں 3 گھنٹے ہوئے تھے کہ اچانک جس بس میں ہم سوار تھے اس کو ایک جھٹکا لگا۔ بس کے ڈرائیور اور کنڈکٹر نے جب دیکھا تو بولا کہ بس خراب ہو گئی ہے، آگے نہیں جا سکتی، ہمیں پیچھے جانا ہوگا، کیونکہ آگے کا سفر بہت لمبا ہے اور پیچھے کا سفر مختصر ہے۔ اس لیے تمام مسافروں سے کہا گیا کہ وہ واپس جانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ باقی تمام مسافر واپس جانے کے لیے اسی بس میں تیار ہو گئے، لیکن ہمارا سارا مزہ خراب ہو گیا تھا۔ ہم چاروں دوستوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمیں واپس جانا چاہیے یا نہیں، تو میرے دوستوں نے کہا کہ ہم یہاں تک آگے ہیں اور اب یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ باہمی رضامندی کے ساتھ ہم چاروں بس سے اتر گئے اور بس واپس سکھر کی جانب روانہ ہوگی۔ ہم چاروں دوستوں نے فیصلہ کیا کہ کوئی نہ کوئی بس ہمیں مل جائے گی اور ہم اس میں سوار ہو جائیں گے، لیکن یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، سب سے غلط فیصلہ تھا جو ہم نے اس وقت لیا تھا۔ پاکستان کے ناردرن علاقوں میں سواری ملنا بہت آسان تھا، لیکن وہ خاص سیاحوں کا علاقہ تھا۔ ہمیں لگا تھا کہ ہمیں یہاں پر بھی ایسے ہی سواری مل جائے گی۔ ہم لوگ ایک پہاڑی پر جا کر بیٹھ گئے۔ یہ ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی جس میں پتھر ہی پتھر تھے اور سبزے کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ پہاڑی سے نیچے ہائی وے نظر آ رہا تھا، بے حد ہی خوبصورت منظر تھا۔ 14ویں کا چاند پوری آب و تاب سے چمکنے لگا۔ رات ہو چکی تھی، لیکن چاند کی روشنی اس قدر تیز تھی کہ ہمیں سارا منظر واضح دکھائی دے رہا تھا اور ہائی وے کی سڑک بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ چاند کی روشنی میں اور پتھروں سے بنے پہاڑ بھی بہت حسین لگ رہے تھے۔ ہم تو ایک پل کے لیے اس منظر میں کھو گئے، لیکن جیسے جیسے رات گہری ہوتی چلی گئی ہمیں پریشانی نے گھیر لیا تھا، کیونکہ ہمیں یہاں بیٹھے ہوئے 1 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ رات کے 9 بج چکے تھے اور ابھی تک کوئی سواری ہمیں نہیں ملی تھی، اور دور دور تک کسی سواری کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ اگر واپس جانے والی کوئی سواری ہمیں مل جاتی ہے تو پھر ہمیں واپس ہی چلے جانا چاہیے، کیونکہ اب ہمیں خوف سا آنے لگا تھا اس جگہ سے، کیونکہ یہ بہت ہی سنسان علاقہ تھا اور یہاں پر موبائل کے سگنلز بھی بہت کم آ رہے تھے۔ ہمارا کسی سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، ہم بالکل مایوس ہو چکے تھے۔ ہمیں لگا ہماری ساری رات یہیں پر بیٹھے بیٹھے گزر جائے گی، اور ہمیں زوروں کی بھوک بھی لگ رہی تھی، پیاس تو لگی ہوئی تھی، نہ ہمارے پاس کھانا تھا نہ پانی۔
ہمیں اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہو رہا تھا کہ ہمیں بس کے ساتھ واپس چلے جانا چاہیے تھا۔ اتنے میں دور سے ایک لائٹ دکھائی دی تو ہمارے اندر کی ایک کرن جاگی اور ہم چاروں ایک جھٹکے سے کھڑے ہو گئے، دیکھنے لگے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اور جب ہم نے دیکھا کہ وہ کوئی گاڑی ہے تو خوشی سے ہم لوگوں کی بانچیں کھل گئیں۔ ہم سمجھے کہ کوئی بس ہے جو اس طرف آ رہی ہے، لیکن جیسے جیسے وہ قریب آتی گئی تو ہمیں معلوم ہوا کہ وہ بس نہیں تھی، ایک ٹرک تھا۔ چلو جو بھی تھا، ہم نے خدا کا شکر ادا کیا کہ یہاں کسی انسان اور کسی سواری کا نام و نشان تو ملا۔ ہم جلدی جلدی پہاڑی سے نیچے اتر آئے، راستے میں کھڑے ہو گئے تاکہ ہم ٹرک کو روک سکیں، کیونکہ اگر یہ ٹرک ابھی آگے چلی گئی تو ہمارے ساتھ بہت مصیبت ہو جاتی۔ وہ ٹرک ہمارے بالکل قریب آ گیا تھا۔ ہم نے اشارے سے اس کو روکنا چاہا تو ہمیں دیکھ کر پہلے تو نہیں روکا، لیکن ہم نے بہت چیخو پکار کی تو وہ رک گیا۔ ٹرک ڈرائیور نے ٹرک کو روک کر ہم سے پوچھا، تم لوگ ڈاکو وغیرہ تو نہیں ہو؟ میرے دوست نے کہا کہ کیا ہم آپ کو شکل سے ڈاکو لگتے ہیں؟ تو ٹرک ڈرائیور نے کہا کہ نہیں، شکل سے تو تم لوگ پڑھے لکھے لگتے ہو۔ تو میں نے بولا کہ جی ہاں، ہم ڈاکو نہیں ہیں، پڑھے لکھے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، بس ہمیں سواری نہیں مل رہی تھی۔ اگر آپ ہمیں لفٹ دے دیں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ ہم یہاں 1 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ علاقہ بے حد سنسان ہے، ہمیں خوف آ رہا ہے۔ ٹرک ڈرائیور نے کہا کہ تم لوگوں کو کس نے کہا تھا اتنی سنسان علاقے میں آنے کو؟ چلے بیٹھ جاؤ گاڑی میں۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کیونکہ یہ گاڑی پیچھے کی طرف نہیں آگے کی طرف جا رہی تھی اور ہمیں پیچھے واپس جانا تھا، لیکن ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کیونکہ دوسری گاڑی کا انتظار کرتے کرتے صبح ہو جاتی اور صبح تک کوئی جنگلی جانور ہمیں نوچ کر کھا جاتا ایسی جگہ پر۔ نہ ہمارے پاس بستر تھا، نہ کھانے پینے کا سامان تھا اور نہ ہی کوئی ہتھیار ساتھ تھا کہ ہم کسی کا مقابلہ کر سکتے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے بھی اسی جگہ پر جانا تھا جو ہماری منزل تھی۔ اس کی بات سن کر ہم خوش ہو گئے اور اطمینان آ گیا کہ چلو جی، ہماری اور ٹرک ڈرائیور کی منزل ایک ہی ہے۔ ہم ٹرک ڈرائیور کے ساتھ آگے والی سیٹ پر سوار ہو گئے۔ ہم 4 لوگ تھے اور ہمیں بیٹھنے میں تھوڑی سی مشکل تھی، لیکن جیسے تیسے کر کے ہم نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیا۔ ڈرائیور نے کہا کہ میرا کنڈکٹر آج بیمار تھا، وہ نہیں آیا، وہ ہوتا تو تم لوگوں کو جگہ بہت مشکل سے ملتی۔ اب ہماری جان میں جان آئی تھی۔ ٹرک آہستہ آہستہ چلتا ہوا پہاڑی پر چڑھ رہا تھا۔ یہ پہاڑیاں زیادہ اونچی نہیں تھی، تھوڑی سی اونچی ہوتی تھی پھر بیلنس ہو جاتا تھا روڈ، پھر تھوڑی سی اونچائی پھر بیلنس۔ سبزہ زار تو ہم نے بہت دیکھے تھے، لیکن خشک علاقے میں یہ ہمارا پہلا تجربہ تھا۔ پتھروں کے چھوٹے چھوٹے پہاڑ اور پہاڑوں کو چیرتا ہوا ہائی وے بڑا خوبصورت لگ رہا تھا۔ چاند کی چاندنی میں یہاں پر جگہ جگہ فوجی کیمپس بنے ہوئے تھے۔ ہم نے نوٹ کیا کہ تھوڑی دور جانے کے بعد فوجی کیمپس آتے تھے، وہاں سے کلیئرنس ملتی تھی اور تبھی ہم آگے جاتے تھے۔ ہم تینوں دوستوں میں سے جو ہمارا دوست عمر تھا وہ تھوڑا مولوی قسم کا تھا اور ہم اس کو مولوی مولوی کہہ کر چڑھاتے تھے۔ وہ ہمیشہ شلوار قمیض زیب تن کیے رکھتا، اس کے ہاتھ میں ہمیشہ تسبیح ہوتی اور چھوٹا سا قرآن پاک ہمیشہ اپنے پاس رکھتا تھا۔ وہ پہلے ایسا نہیں تھا، لیکن اس کے ساتھ کچھ حادثہ ہو گیا تھا جس کے بعد وہ ایسا بن گیا تھا۔ لیکن اس وقت ہماری عمر ایسی تھی کہ ہم ان چیزوں کو سیریسلی نہیں لیتے تھے۔ ٹرک ڈرائیور ہم سے باتیں کرتا جا رہا تھا اور ہم ونڈ اسکرین کی طرف آگے دیکھتے جا رہے تھے۔ ٹرک ڈرائیور کی قصے سنتے جا رہے تھے۔ اس کی عمر 50 کے لگ بھگ ہوگی اور وہ اپنے 20 سالہ ڈرائیوری کے تجربے اور قصے ہم سے شیئر کرتا جا رہا تھا۔ کچھ واقعے مزیدار تھے اور کچھ بورنگ تھے، لیکن ہم پھر بھی انجوائے کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک شخص نے ٹرک کو روکنے کا اشارہ کیا۔ وہ سفید قمیض شلوار میں ملبوس تھا۔ ہم نے ٹرک ڈرائیور سے کہا کہ ٹرک کو نہ روکنا، پتہ نہیں کون ہوگا۔ ٹرک ڈرائیور نے کہا کہ تم لوگوں کے لیے بھی روکا تھا، اگر نہ رکتا تو تمہارا کیا حال ہوتا؟ ہو سکتا ہے یہ شخص بھی تمہاری طرح ضرورت مند ہو۔ ٹرک ڈرائیور کی بات نے ہمیں لاجواب کر دیا۔ ڈرائیور نے ٹرک روک دیا۔ اس نے کہا کہ میں فوجی ہوں اور اگلے فوجی کیمپ پر جا کر تم نے یہ وائرلیس فون پہنچانا ہے۔ ٹرک ڈرائیور نے وائرلیس فون لے لیا اور ہم آگے بڑھ گئے۔ میں نے ٹرک ڈرائیور سے کہا کہ تم نے کیسے ایک انجان آدمی سے فون لے لیا جو کہ فوجی یونیفارم میں بھی نہیں تھا؟ کیا پتا یہ فون اس میں کوئی بم وغیرہ ہو یا کچھ اور۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہاں پر اکثر فوجی بغیر یونیفارم کے بھی ہوتے ہیں اور ہر آتے جاتے کچھ چیزیں ایک کیمپ سے دوسرے کیمپ تک پہنچانے کا کام دیتے ہیں۔ ہم لوگ ان باتوں کے عادی ہو چکے ہیں، کبھی کھانا دے دیتے ہیں کہ ہم آگے کیمپ میں پہنچا دیں، تو کبھی پیٹرول وغیرہ، کیونکہ یہاں پر سواریاں بہت کم ہوتی ہیں
تو جو بھی سواری ان کو ملتی ہے وہ اپنا سامان آگے پہنچانے کے لیے دے دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ہم نے محسوس کیا کہ ٹرک کے پیچھے سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے ٹرک ڈرائیور سے پوچھا کہ تم کیا سامان لے کے جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں 100 بھیڑ لے کے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا اچھا چلو، اچھی بات ہے۔ لیکن اچانک سے میں چونک گیا۔ ایک خیال میرے دماغ میں گزرا کہ اگر اس ٹرک میں پیچھے بھیڑیں ہیں تو پھر اب تک ان بھیڑوں کی کوئی آواز کیوں نہیں آئی؟ یہ بھیڑیں اتنی خاموش کیوں ہیں؟ تھوڑی بہت آواز، تھوڑا سا شور تو آنا ہی چاہیے تھا۔ خیر میں نے اس خیال کو نظر انداز کر دیا اور ہم آگے کی جانب بڑھتے گئے۔ ہم بہت دور نکل آئے تھے۔ یہ علاقہ بے حد سنسان تھا اور میں نے دیکھا کہ یہاں چپے چپے پر قبرستان ہے۔ میں سوچ رہا تھا یہاں آبادی تو اتنی زیادہ نہیں ہے، تو قبرستان اتنے زیادہ یہاں پر کیسے ہیں؟ میرے دوست نے کہا کہ یہ سفر اتنا طویل ہے، ایسا لگتا ہے کہ لوگ ہماری طرح ہی اپنی منزل کے لیے نکلتے ہیں لیکن پہنچ نہیں پاتے، راستے میں دم توڑ دیتے ہیں اور مقامی لوگ انہیں یہاں دفناتے ہیں، اس لیے زیادہ سے زیادہ قبرستان بنتے چلے گئے۔ میرے ایک دوست نے یہ بات مذاق میں کہی تھی لیکن میں سوچ میں پڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک ہوٹل آ گیا۔ ٹرک ڈرائیور نے وہاں گاڑی روک دی اور ہم وہاں اترے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ٹرک ڈرائیور کی ہوٹل والے سے بہت جان پہچان ہے، شاید یہ ان کے روز کا معمول تھا۔ ٹرک ڈرائیور نے کہا کہ تم لوگوں کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، آج تم میرے مہمان ہو اور یہ ہوٹل والا میرا رشتہ دار ہے۔ ہوٹل والا کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، دور سے آئے ہیں، اس لیے آج ان کو کھانا ہم مفت میں کھلائیں گے۔ ہم ان کی مہمان نوازی سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے بہت زبردست کھانا ہمیں کھلایا اور ہمیں آگے کے لیے بھی کھانا دے دیا، پانی بھی دے دیا۔ ان کی مہمان نوازی نے تو ہمارے دل جیت لیے تھے۔ ہم آگے کی جانب روانہ ہوئے۔ پھر آگے جا کر مجھے خیال تنگ کرنے لگا کہ اس گاڑی میں اگر بھیڑیں ہیں تو ہوٹل میں رکتے وقت ٹرک ڈرائیور نے ان بھیڑوں کو پانی وغیرہ یا چارہ کیوں نہیں دیا؟ کیا وہ اتنی دیر سے پیاس اور بھوک برداشت کر رہی ہیں؟ رات بہت گہری ہو چکی تھی، چاند بھی ڈوبنے کو تھا۔ عمر تسبیح پڑھتا جا رہا تھا، اللہ کا ذکر کر رہا تھا اور میرے باقی دونوں دوست ہینڈ فری لگا کر گانے سن رہے تھے اور میں ٹرک ڈرائیور کی باتیں انجوائے کر رہا تھا۔ اچانک ایک جھٹکا سا لگا اور ٹرک رک گیا۔ یہ چڑھائی والا راستہ تھا، اس لیے ٹرک زیادہ تیز سپیڈ میں نہیں تھا تو جھٹکے سے رک گیا۔ شاید چڑھائی کافی زیادہ تھی۔ ٹرک ڈرائیور بھی پریشان ہو گیا اور ہم سب بھی پریشان ہو گئے۔ ڈرائیور نے ٹرک سٹارٹ کرنے کی بڑی کوشش کی لیکن تمام کوششیں بے سود ہو گئیں تو پریشانی نے ہمیں گھیر لیا۔ رات کا سناٹا تھا، چاند بھی ڈوب چکا تھا، ہر طرف گھپ اندھیرا تھا اور ہم بالکل تنہا سڑک پر کھڑے تھے۔ کوئی جانور آ سکتا تھا، کوئی ڈاکو آ سکتا تھا، کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو سکتا تھا۔ ٹرک ڈرائیور نیچے اتر گیا دیکھنے کے لیے کہ کیا مسئلہ ہے اور ہم چاروں بھی نیچے اتر گئے اور ویران روڈ پر ٹہلنے لگے۔ اچانک ہی پیچھے موجود بھیڑوں نے شور مچانا شروع کر دیا اور اتنا شور مچایا کہ ان کا شور روڈ کے پورے سناٹے کو چیرتا ہوا ہوا میں بلند ہو رہا تھا اور اس قدر خوف ہم پر طاری ہو گیا تھا جس کو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ سردیوں کی رات تھی جو بے حد لمبی تھی، سناٹا تھا اور ہم روڈ کے بیچوں بیچ ویران علاقے میں کھڑے تھے۔ اچانک سے بھیڑوں کا شور، مجھے حیرت اس بات پہ ہوئی کہ اب تک تو ان بھیڑوں کو کوئی آواز نہ تھی، اچانک انہوں نے اس قدر شور کیوں مچانا شروع کر دیا؟ اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ گاڑی کے اندر زور لگا رہے ہیں باہر آنے کے لیے۔ ٹرک ڈرائیور بھی پریشان ہو گیا۔ ہم سب پیچھے کی جانب گئے جہاں پر بھیڑیں تھیں اور وہ زور لگا رہی تھی اور اچانک سے انہوں نے اس لوہے کی دیوار کو گرا دیا اور ساری کی ساری بھیڑیں ایک جھٹکے سے روڈ پر پھیل گئی۔ ٹرک ڈرائیور سمیت ہم بھی پریشان ہو گئے۔ وہ واقعی میں بھیڑیں ہی لگ رہی تھیں اور اس قدر دور دور تک پھیل گئی تھی کہ ہمارے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ ہم ایک ایک کو اکٹھا کر کے دوبارہ گاڑی میں ڈالیں، لیکن ان کے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی؟ وہ بھیڑیں اس قدر شور مچا رہی تھیں اور دیوانہ وار ادھر سے ادھر بھاگ رہی تھیں جیسے کہ انہوں نے کوئی بہت ہی خوفناک چیز دیکھ لی ہو اور وہ بے حد خوف زدہ ہوں، اور انہوں نے ہمیں بھی خوف زدہ کر دیا تھا۔ ہمارے پاس موبائل کی ٹارچ تھی اور ٹرک کی لائٹس بھی جل رہی تھی۔ بھیڑیں آگے کو نکل گئیں اور وہ ٹرک کی ہیڈ لائٹ سے ہمیں نظر آ رہی تھیں۔ آگے جو ہوا اس خوف کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ منظر اس قدر ہیبت ناک تھا کہ آج بھی یاد کرتا ہوں تو میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ شروع ہو جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ان میں سے ایک بھیڑ اچانک تڑپ تڑپ کر نیچے گر گئی اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی گردن پر
کوئی غائبانہ چھری پھیر رہا ہے اور خون کا ایک فوارہ اس بھیڑ کے گلے سے بہنے لگا اور اس بھیڑ نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ اب آگے کا منظر تو اس سے بھی خوفناک تھا۔ وہ بھیڑ جو مر چکی تھی اس کو کوئی نہ نظر آنے والی طاقت گھسیٹ رہی تھی روڈ پر، اور گھسیٹتے گھسیٹتے اسے دور پہاڑی پر لے گئی تھی۔ اب ہمیں وہ بھیڑ نظر نہیں آ رہی تھی۔ خوف ہم پر اس قدر طاری ہو چکا تھا کہ ہماری حالت قہر ہو چکی تھی، اور ہم ایک دم سے گاڑی سے آ کر واپس بیٹھ گئے، اور ٹرک ڈرائیور بھی اس قدر خوفزدہ ہو چکا تھا کہ وہ بھی گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ ہم نے بھیڑوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا، ہمیں اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ یہ جو منظر دیکھا تھا وہ کیا تھا ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بس گاڑی کی ہیڈ لائٹس آن تھی، گاڑی چل نہیں رہی تھی، اور آگے بھیڑیں تھیں جو ادھر سے ادھر بھاگ رہی تھیں۔ اچانک ہی ہم نے دیکھا کہ دوسری بھیڑ نیچے زمین پر گری ہے، اور ایسے لگ رہا تھا کسی اندیکھی قوت نے اسے گرایا ہے، اور پھر ویسے اس کی گردن پر جیسے کسی نے چھری پھیری ہے، اور پھر اس کو گھسیٹتے ہوئے اسی پہاڑی پر لے کے گیا ہے۔ بس پھر کیا تھا، اس کے بعد یہ کے بعد دیگرے یہ سلسلہ شروع ہو گیا، اور 1 2 سے لے کر 11 بھیڑیں اسی طرح سے وہ اندیکھی مخلوق لے کر غائب ہو گئی۔ دسمبر کی سردی میں ہمارے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ اس قدر خوف کا منظر تھا کہ جسے صرف محسوس کیا جا سکتا تھا، بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اب تک تقریباً 20 بھیڑیں اس مخلوق کی نظر ہو چکی تھیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن بھیڑوں کو نظر آ رہی تھی، اس لیے وہ بے چین ہو کر ادھر ادھر دوڑ رہی تھیں۔ ہم نے ڈرائیور سے پوچھا کہ کیا تم نے پہلے کبھی اس طرح کا واقعہ دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ یہ سب ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اور یہ تو پرایا مال تھا جسے میں نے آگے پہنچانا تھا۔ میں نے موبائل دیکھا، یہاں پر سروس نہیں آ رہی تھی۔ ڈرائیور نے بتایا کہ یہاں پر رینج ہی نہیں ہے سگنلز کی۔ اچانک ہی میرے مولوی دوست نے کہا کہ ہمارے پاس ایک آئیڈیا ہے جس سے ہم ان بھیڑوں کو بچا سکتے ہیں۔ جو بھیڑیں شہید ہو گئی ہیں سو ہو گئی ہیں، لیکن جو بھی زندہ ہیں ہمیں انہیں بچانا ہے۔ ہم نے اس سے کہا کہ عمر، لگتا ہے تم پاگل ہو گئے ہو، جو بھی کوئی مخلوق ہے ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی جو ان بھیڑوں کو مار کر پہاڑی کی جانب لے کر جا رہی ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تو بھیڑوں کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ عمر نے کہا کہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، ہم بھی بچ جائیں گے اور باقی کی بھیڑیں بھی بچ جائیں گی۔ اس نے کہا کہ اس کے لیے مجھے گاڑی سے نیچے اترنا ہوگا، اس مخلوق کے پاس جانا ہوگا۔ ہم نے عمر سے کہا کہ ہم اسے ایسا ہرگز نہیں کرنے دیں گے جو بھیڑوں کو مار سکتی ہے، وہ عمر کو بھی مار سکتی ہے۔ لیکن عمر ہماری طرح خوفزدہ نہیں تھا، شاید اس کا ایمان بہت پکا تھا، وہ روحانیت کے کسی درجے پر پہنچ چکا تھا، وہ درجہ جو ہمیں آج تک نظر نہیں آیا لیکن آج نظر آنے والا تھا کہ عمر ہم سے کتنا آگے نکل چکا ہے۔ عمر نے کہا کہ میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ جنات ہیں اور انہیں بھوک لگی ہوئی ہے، اور یہ کافی عرصے سے بھوکے تھے، اب انہیں خوراک مل گئی، اب یہ ساری بھیڑوں کو کھا جائیں گے۔ اگر ہم نے ان کی حفاظت نہ کی تو ٹرک ڈرائیور کا بہت سارا نقصان ہو جائے گا۔ ہم نے عمر سے کہا کہ اگر وہ جنات ہیں تو پھر تمہیں نہیں جانا چاہیے، وہ تمہیں بھی کھا جائیں گے۔ عمر نے کہا کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا، انہی مخلوق نے ہماری گاڑی خراب کی ہے تاکہ ہماری گاڑی آگے نہ جا سکے اور بھیڑیں ان کے قابو میں آ سکیں۔ جب تک ہم ان سے پیچھا نہیں چھڑائیں گے یہ گاڑی نہیں چلنے والی۔ ہمیں عمر کی بہادری پر حیرت ہو رہی تھی، لیکن یہ اس کے اندر کا ایمان اور توکل تھا جو اسے بہادر بنا رہا تھا۔ عمر کے دماغ میں وہ سب کچھ چل رہا تھا جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ آرام سے گاڑی سے نیچے اترا، ہمارے دل تیزی سے دھڑک رہے تھے۔ ہم اپنے دوست کو کھونا نہیں چاہتے تھے لیکن اس کی ضد تھی، اور ہم خود اتنے خوفزدہ تھے کہ اس کے ساتھ نہیں جا سکتے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ عمر آہستہ آہستہ چلتا ہوا آگے کی جانب جا رہا تھا، اسی پہاڑی کی طرف۔ ہم سے رہا نہیں گیا اور ہم دوستوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں عمر کو اس طرح سے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہم اگر جئیں گے تو عمر کے ساتھ جئیں گے، اور اگر مریں گے تو اپنے دوست کے ساتھ ہی مریں گے۔ اگر آج عمر کی موت لکھی ہوئی ہے تو ہم چاروں بھی عمر کے ساتھ ہی مر جائیں گے، ورنہ وہ عمر بھر کا پچھتاوا ہمارے لیے رہ جائے گا کہ ہم نے اپنے دوست کے لیے کچھ نہیں کیا، اسے تنہا جنات کے حوالے کر دیا۔ یہ خیال آتے ہی ہم باقی تینوں کے اندر بھی ایک توانائی آ گئی، اور ہم ایک جھٹکے سے گاڑی سے نیچے اترے، اور ہم نے دیکھا کہ ٹرک ڈرائیور کو بھی جوش آ گیا تھا ہماری باتیں سن کے، اور وہ بھی ہمارے ساتھ ہی نیچے اترا، کیونکہ ہم جو بھی کر رہے تھے اس کو نقصان سے بچانے کے لیے کر رہے تھے، ورنہ تمام بھیڑیں مر جانے کے بعد یہ گاڑی ویسے بھی ٹھیک ہو جانی تھی۔ یہ گاڑی صرف اس لیے رکی ہوئی تھی کیونکہ وہ جنات تمام بھیڑوں کو ختم کر کے ہی ہمیں یہاں سے جانے دے سکتے تھے۔ ہم سب عمر کے تعاقب میں اسی پہاڑی پر چڑھتے گئے،
اور ہم نے دیکھا کہ نیچے ایک بہت ہی خوفناک مخلوق ہے جو بھیڑوں کو کھا رہی ہے۔ وہ مخلوق ہمیں نظر نہیں آ رہی، لیکن بس بھیڑوں کا کھانا ہمیں نظر آ رہا تھا، ان کا گوشت ان کے جسم سے الگ ہو رہا تھا۔ عمر نے تعوذ اور تسمیہ کے بعد سورہ جن کی تلاوت کی تو اچانک سے ماحول میں سناٹا چھا گیا۔ تمام بھیڑیں جو ادھر ادھر بے چینی سے ٹہل رہی تھی وہ بھی رک گئیں، اور کھانے کی جو آواز آ رہی تھی وہ بھی تھم گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جو بھی مخلوق تھی اب عمر کی زبان سے ادا ہونے والی تلاوت کو غور سے سن رہی تھی۔ کہہ دو کہ مجھے اس بات کی وحی آئی ہے کہ کچھ جن مجھ سے قرآن پڑھتے ہوئے سن گئے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنی قوم سے جا کر کہہ دیا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے۔ عمر اونچی آواز میں پڑھتا جا رہا تھا، اس کی آواز، اس کی قرات اس قدر خوبصورت تھی، اس سناٹے میں اس کی آواز گونج رہی تھی، اور اچانک سے لگا کہ فضا معطر ہو گئی ہے، خوشبو سی آنے لگی تھی۔ عمر نے آگے پڑھنا شروع کیا۔ ترجمہ: جو نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے سو ہم اس پر ایمان لائے ہیں، اور ہم اپنے رب کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ جنات بہت غور سے تلاوت سن رہے تھے، اور ہمیں خیال تھا کہ انسان اور جن اللہ پر ہرگز جھوٹ نہ بولیں گے۔ اب ہمارا خوف بھی آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا تھا، اور کچھ آدمی جنوں کے مردوں سے پناہ لیا کرتے تھے، سو انہوں نے ان کی سرکشی اور بڑھا دی۔ عمر تلاوت کر رہا تھا اور مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ اس قدر خوبصورت قرات کرتا ہے۔ ہم جو اسے مولوی دیوانہ کہتے تھے، آج وہی دیوانہ پن تھا اس کا جو ہمارے کام آ رہا تھا اور ہمیں بچا سکتا تھا، اور اسی کا علم ہمیں یہاں سے نکال سکتا تھا۔ اور کچھ تو ہم میں سے نیک ہیں اور کچھ اور طرح کے، اور ہم بھی مختلف طریقوں پر ہیں۔ عمر تلاوت میں پوری طرح سے مشغول تھا، اور ہم سنتے جا رہے تھے، اور ہمارے ساتھ وہ مخلوق بھی سنتی جا رہی تھی تاکہ وہ بظاہر جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے، اور اللہ نے تمام کاموں کو اپنے قبضے میں کر رکھا ہے، اور اس نے ہر چیز کی گنتی شمار کر رکھی ہے۔ سورہ جن کی تلاوت ختم ہو چکی تھی، اس کے ہاتھ میں وہی چھوٹا سا قرآن پاک تھا، وہ موبائل کی روشنی میں دیکھ دیکھ کر پڑھ رہا تھا۔ تلاوت ختم کرنے کے بعد اس نے جنات کو مخاطب کیا، ان سے بات کرنے لگا۔ دیکھو، مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ بھوکے ہو اور تمہیں رزق کی تلاش ہے، لیکن یہ بھیڑیے تمہارا رزق نہیں ہے، یہ کسی کی امانت ہے جو اس ٹرک ڈرائیور کو آگے پہنچانی ہے۔ تم لوگ امانت میں خیانت نہ کرو، ورنہ اللہ کا دردناک عذاب تم لوگوں پر نازل ہوگا۔ مجھے پتہ ہے کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو، سن رہے ہو، میری بات سمجھ رہے ہو، اپنا رزق کہیں اور تلاش کرو، لیکن اس ٹرک ڈرائیور کی محنت کو ضائع نہ کرو، اور اس کے مالک کی محنت کو بھی ضائع نہ کرو۔ مردار کو دیکھو اور اس کو کھاؤ، زندہ بھیڑوں کو نہ کھاؤ۔ وہ بات کر رہا تھا کہ اچانک ہم نے دیکھا کہ وہ مخلوق جو نظر نہیں آ رہی تھی اچانک سے ہمارے سامنے ابھرنا شروع ہوگی۔ دیکھ کر ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ ایک یا دو یا تین نہیں تھے، بلکہ ان کی پوری ایک فوج تھی، ایک پوری بستی تھی ان کی، اور پوری پہاڑی بڑھی ہوئی تھی، اور ان کے وجود سے شعلے نکل رہے تھے۔ اندھیری والی جگہ پر روشنی پھیل گئی، وہ آگ تھی لیکن دھواں نہیں تھا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے جنات کو بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا۔ وہ باقی چھوٹے جنات تھے اور ان کے آگے ان کا سردار کھڑا تھا، اور وہ سردار تھوڑا آگے آیا اور عمر کی باتوں کا جواب دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ منظر اس قدر خوفناک تھا کہ ہم بے ہوش ہو جاتے، لیکن یہ قرآن پاک کی دی ہوئی طاقت تھی جو عمر کے ہاتھ میں تھی اس وقت، جس کی وجہ سے ہم ابھی تک اپنے ہاتھوں میں تھے۔ ہم نے اپنے اعصاب بہت مضبوط کر لیے تھے کہ ہم بے ہوش نہ ہو پائیں، کیونکہ ہم اس تجربے سے بھی گزرنا چاہتے تھے۔ جنات کو دیکھنے کا یہ پہلا تجربہ تھا ہمارے لیے، اور ہم ہوش و خرد سے بیگانہ ہو کر اس منظر اور موقع سے محروم نہیں ہونا چاہتے تھے۔ جنات کے سردار نے کہا کہ ہم کافی دنوں سے بھوکے تھے، ہمیں رزق نہیں ملا۔ یہاں سے جو بھی گاڑی گزرتی اس میں کچھ اور ہی سامان ہوتا، ہمارے مطلب کا نہیں ہوتا، لیکن یہ پہلی گاڑی تھی جس میں ہمارے مطلب کا سامان تھا، اس لیے ہم نے اس کو روکا۔ لیکن تم نے جو کچھ ہمیں سنایا ہم نے اس سے پہلے نہ سنا تھا، اور اس نے ہم پر خوف طاری کر دیا۔ ہم ایمانت میں خیانت نہیں کریں گے، ہم خود ان ساری بھیڑوں کو گاڑی کے اندر ڈال دیتے ہیں، تم انہیں لے جاؤ، اور جو تمہارا نقصان ہوا ہے اس کے لیے ہمیں معاف کر دو۔ عمر نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں اس کے لیے معاف کیا، باقی مزید نقصان نہ کرو اور ان کو واپس گاڑی میں ڈال دو۔ ایسا کہہ کر عمر بہت ہی مطمئن ہو کر پہاڑی سے نیچے اترنے لگا، اور ہم بھی اس کے ساتھ تیزی سے نیچے اترنے لگے۔ آگے دیکھ کر ہم حیران رہ گئے کہ وہ جنات اب پھر سے غائب ہو چکے تھے، اور ایک ایک بھیڑ کو ہوا میں اٹھا کر واپس ٹرک میں ڈالتے جا رہے تھے۔ اب بھیڑیں بھی بے چین نہیں تھیں، تھوڑا وقت لگا تھا، انہوں نے ایک ایک کر کے ساری بھینسیں واپس گاڑی میں ڈال دی، اور گاڑی کو کھٹکھٹانے کے انداز میں اشارہ کیا کہ تم لوگ جا سکتے ہو۔ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کرنی چاہی تو وہ فوراً اسے سٹارٹ ہو گئی۔ ہم سب نے خدا کا شکر ادا کیا
اور آگے کی جانب بڑھ گئے۔ ہمارے اساند خطا ہو چکے تھے۔ عجیب سا منظر تھا جو ہم نے دیکھا تھا، اور تھوڑی ہی دیر بعد ہم اپنی منزل تک پہنچ گئے۔ ہمیں پہنچتے پہنچتے صبح ہو گئی تھی، لیکن آگے کسی چیز نے ہمارا راستہ نہیں روکا۔ ہم یہاں ایڈونچر کی غرض سے آئے تھے، لیکن زندگی کا سب سے انوکھا تجربہ کر بیٹھے۔ ایسا تجربہ اور ایسا ناقابل فراموش واقعہ جو ہمیں ساری زندگی نہیں بھولنے والا۔ بے شک یہ واقعہ بے حد خوفناک تھا، لیکن جتنا خوفناک تھا اتنا ہی دلچسپ گزرا۔ ہم نے زندگی میں پہلی بار جنات دیکھے تھے اپنی آنکھوں سے، لیکن جس کو بھی ہم یہ کہانی سناتے ہیں وہ ہمیں دیوانہ کہتا ہے، یقین نہیں کرتا۔ اس لیے عثمان بھائی، میں نے سوچا کہ میں اپنی اس کہانی کو آپ کے چینل پر شیئر کروں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ کہانی پہنچے اور انہیں یہ بھی پتہ چلے کہ کسی بھی قسم کی آفت آنے پر انہیں اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم نے عمر کو مولوی کہنا، اس کا مذاق اڑانا چھوڑ دیا، اور ہم نے خود بھی 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرنا شروع کر دی، اور ہم بھی اللہ کے راستے پر صحیح طریقے سے چل پڑے۔ یہ واقعہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھا۔ عثمان بھائی، میں آپ کے چینل کے ذریعے لوگوں کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جنات نہیں ہوتے۔ اگر جنات نہیں ہیں تو پھر قرآن میں سورہ جن پوری کیوں نازل ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ وہ جن و انس کو جنت یا جہنم میں داخل کرے گا۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ انسان کے ساتھ جنات کا بھی ذکر آیا ہے، اور قرآن پاک سے سچا کوئی کلام دنیا میں نہیں آیا۔ تو اگر آپ سب کو کوئی یہ کہانی سناتا ہے کہ اس کا جنات سے سامنا ہوا ہے، تو یہ کہانی نہیں ہوگی، یہ حقیقت ہوگی۔ میں خود اس حقیقت کو دیکھ چکا ہوں، مان چکا ہوں۔ تو یہی تھی دوستو آج کی خوفناک کہانی جو ذیشان نے ہمیں بھیجی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند ہو تو مزید ایسی کہانیاں اور ناقابل فراموش واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اس چینل پر روزانہ کی بنیاد پر آپ کو نئی نئی کہانیاں سننے کو ملیں گی۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، اور اگر آپ کے پاس کوئی کہانی ہے اور ہمیں بھیجنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں میرا واٹس ایپ نمبر آپ کو مل جائے گا۔ اپنی کہانی ہمیں واٹس ایپ پر ضرور بھیجیے گا، تاکہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کی کہانی اپنی آڈینس کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔